میں ہوں امجد اقبال، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں یوسف پلازا میں. ہمارے ساتھ آج موجود ہے سہیل عابدی صاحب، جو الیکشن کی تیاری بھی جاری ہے اور اس چیئرمین کی سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. دیکھیں، ہار و جیت لازمی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور پھر وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے کل تک اسے نہیں کہ وہ پذیرائی یا وہ آزادی حاصل نہیں تھی. کل کچھ اور ماحول تھا، آج کچھ اور ماحول ہے. ہر پارٹی کو الیکشن لڑنے کی، اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنے کی، کنونس کرنے کی، اور وہ ووٹنگ جو آپ کا پیپر ہوگا، بیلٹ پیپر جسے بولتے ہیں، اس پہ نشان لگانے کی آزادی ہوگی. تو عوام کی پذیرائی میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے، اور یہاں مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگ یہاں آئے، انہوں نے بھرپور اپنے تعاون کا یقین دلایا. کچھ آرگنائزیشنز ایسی جیسے انجمن نوجوان اسلام، سنی اتحاد کونسل وغیرہ وغیرہ، اور GVP، یہ وہ مذہبی تنظیمیں ہیں جو عوام میں اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں. خاص کر اس بلاک 16 میں طارق محبوب شہید کی وجہ سے یہ زیادہ افیکٹو تھی. وہ آئے اور میری کارنر میٹنگز میں برملا انکنڈیشنل میری حمایت کا اعلان کیا. اب ان کے جتنے بھی یہاں ووٹرز ہوں گے، فیملیز ہوں گی، یقینی بات ہے کہ وہ ان کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے اور حمایت کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے تو وہ ووٹ یقینی ہمیں ڈالیں گے. باقی علاقائی مسائل، پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے آج جو مجھے تقریباً 46 سال ہو گئے ہیں، کہ جب بہت ہی نامساعد حالات تھے اس وقت بھی عوام کی خدمت کرتا تھا. اسی یوسف پلازا میں رہتا تھا، آج بھی اسی یوسف پلازا میں 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتا ہوں. میں کہیں یہاں سے شفٹ ہو کے نہیں گیا. آج میرے دوست، ابھی میں آپ کو ملاؤں گا، جو PTI گلبرگ ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری سے لے کر دیگر عہدیداران میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہمیں پیپلز پارٹی میں شمولیت حاصل کرنی ہے، جبکہ الیکشن کا موقع ہے. ابھی ان سے ملاقات کراؤں گا، سب باہر بیٹھے ہیں. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ نوجوان قیادت بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں تمام دنیا کو نظر آ رہی ہے کہ بڑے ہی انرجیٹک اور انتھوزیاسٹک ہیں، اور وہ واقعتاً اپنے نانا اور اپنی والدہ کی طرح عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ نانا نے ان کے شہید علی بھٹو نے صرف عوامی حقوق پہ سودے بازی نہیں کی اور تخت اقتدار پہ چڑھ گئے. اس لیے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کمپرومائز نہیں کیا، اور عوام کے لیے جب وہ آئیں 18 اکتوبر 2007 کو تو آپ نے دیکھا کتنا بڑا بم بلاسٹ کا تحفہ دیا گیا، جبکہ پوری دنیا کو پتا تھا کہ دنیا سیاست کی عظیم سیاستداں آج ایمرجنسی کو توڑتے ہوئے، پابندیوں کو ختم کرتے ہوئے، وہ آج اپنے وطن عزیز میں واپس آ رہی ہیں. اور بم بلاسٹ کا تحفہ جہاں 200 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے، مجھے یاد ہے ARY کا عارف اور دیگر کچھ جو آپ کی طرح فرائض کی انجام دہی کر رہے تھے جرنلسٹ، وہ بھی لقمہ شہادت انہوں نے نوش فرمایا. اور پھر 600 کے لگ بھگ وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، صحافت سے تعلق رکھتے تھے، جنرل پبلک تھی، عام عوام تھی، وہ بہت سے آج بھی کرپلڈ ہیں. اور صرف محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے افکار، ان کی سیاست، ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے، ان سے رغبت رکھتے ہوئے اس دن وہاں موجود تھے ان کے استقبال میں. 28 اگست انشاءاللہ سے ہمیں قوی امید ہے کہ اب جو ہے الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ویدر فورکاسٹ ویدر ڈپارٹمنٹ کی یہی ہے کہ جناب 25 اور 26 کے بعد کوئی بارش کا سلسلہ ایسا نہیں ہوگا. تو جہاں آفت زدہ جو ایریاز ہیں، کراچی سے ابو ایریاز یا ڈسٹرکٹ ملیر، ٹھیک ہے، وہاں پوسٹ پون کریں، یہاں ہو جانے دیں. بہت انتظار کر لیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ رزلٹ ہر شخص جیتنے کی امید سے آتا ہے، لیکن جو کام کرے گا پذیرائی اب اس کو ملے گی. اب کوئی اسٹیمپنگ نہیں ہوگی، جعلی ٹھپے نہیں لگیں گے، زبردستی ٹھپے نہیں لگیں گے. اب بیلٹ پیپر پہ جس کو حقیقی اسٹیمپ لگے گی وہی جیت کے آئے گا. الیکشن کمشنر چاہے کچھ بھی کہے، لیکن ہم نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. ماشاءاللہ سہیل عابدی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے علاوہ سیاسی، سماجی، ادبی اور فنون لطیفہ کے حوالے سے ایک معروف شخصیات ہے، اور لوگوں کے اندر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، اور صرف
बात नहीं करते, काम करते हैं। इनके अमल की वजह से आप आज देखें कि ब्लॉक 16, ब्लॉक 21 और ब्लॉक 15 में सोहेल आब्दी जहां भी कॉर्नर मीटिंग में जाते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, मौला का बड़ा एहसान है कि लोग जोग आ रहे हैं। जीतना ना जीतना ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सोहेल आब्दी जिस तरह से एफर्ट कर रहे हैं तो लोग इनको वेलकम कर रहे हैं और पार्टी भी इनके साथ खड़ी हुई है। पार्टी के अलावा जो आम लोग हैं, आम शहरी है, वो भी इनके साथ खड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर 28 को इलेक्शन हो जाते हैं तो हमें कौमी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सोहेल आब्दी टफ फाइट देंगे। असल में 2013 से पीटीआई में काम कर रहा था और जब 2018 में इलेक्शन हुए तो उसमें भी भरपूर तरीके से मैंने हिस्सा लिया था। पर जो हमारे एमएनए एमपीए जो आए थे वो सिर्फ भत्ताखोरी के इसमें लगे हुए थे। उस वजह से मैं पार्टी छोड़कर पीस पार्टी में आया और ख़ास तौर पर सोहेल आब्दी भाई जो माशाल्लाह इलाके के बहुत मशहूर समाजी कारकुन भी हैं और पीस पार्टी के ज़िम्मेदार भी पहले थे, इनकी वजह से मैं ख़ास तौर पर इस पार्टी में आया हूँ। और ये मेरे साथ जो दूसरे नुमाइंदे हैं ये भी गुलबर्ग टाउन के मूसा कॉलोनी से, ये मतलब सब इसमें मेरे साथ शमूलियत अख्तियार की है। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।